السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پیدا کیا ہے نہ اللہ پیدا فرمائے گا۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ میری اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کی ضرورت ہے۔ جو انسان اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں کائنات کے رب نے، کائنات کے مالک نے
اعلان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ جو اعزاز، یہ جو محبت اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے، یہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے کسی کو یہ اعزاز نہیں بخشا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا۔ آج نا بعض لوگ اہل حدیثوں کے بارے میں پراپوگنڈا کرتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث ہیں یہ رب کے مقام کو نہیں سمجھتے۔ وہ یہ بھی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں وہ قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہیں۔ بھائی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے مقام کو نہیں سمجھتا، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض اور مخالفت رکھتا ہے، جو انسان رب کے قرآن کو نہیں مانتا، رب کے قرآن کی مخالفت کرتا ہے، وہ کسی بھی صورت کسی بھی لحاظ سے وہ مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس رب کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، عبادت کی جائے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی شان اور عظمت کو سمجھا جائے۔ وہ ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا، دنیا میں آئے تو ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، اس کے مقام کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی جماعت بھیجی، 1,24,000 یا 44,000، یہ کس لیے بھیجی تھی؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، حکم کس کا ماننا ہے، سجدے کس کے آگے کرنے ہیں، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو عزت ہے، احترام ہے، ادب ہے، وہ تو یارو آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ رب بھی عزت کرتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھو نا قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کائنات کا رب کہتا ہے، عرش والا داتا کہتا ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے،
اگر کوئی نبی ہے وہ بھی محتاج ہے، اگر کوئی رسول ہے وہ بھی محتاج ہے، اگر کوئی صحابی ہے وہ بھی محتاج ہے، کوئی نیک ہے کوئی بد ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لوگوں میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور فرمایا اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پہ درود بھیجا کرو۔ یہ درود پڑھنے کے جو فوائد ہیں نا، نیکیاں کہ تو اللہ نے مواقعوں کے انبار لگا رکھے ہیں، اور یہ بھی انسانوں کو موقع فراہم کیے نیکیاں کمانے کے، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ آپ کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 10 درجے اللہ آپ کے بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، انسان درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ 10 درجے بڑھا دیتا ہے۔ یہ پیغمبر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عظمت، جن کا احترام، جن کا مقام اللہ نے اتنا زیادہ بلند کیا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کائنات کے رب کی قسم ہے، کوئی عبادت ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے۔ اور جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، جو اللہ کے نبی کی عزت نہیں کرتا، جو اللہ کے نبی کا ادب نہیں کرتا، اور میرے بھائیوں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، وہ جنت کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا اس کا۔ اتنی عزت والے، اتنی مقام والے، اتنی شان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کے بارے، مسلمان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے نبی کی عزت نہیں کرتے۔ میرا دعویٰ ہے ہر مسلمان وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محبوب خدا کی عزت کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ صرف کمی ہمارے اندر جو ہے نا، وہ کمی اور سستی بہت زیادہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دین کو پڑھا نہیں، ہم نے دین کو سنا ہے، کسی نے کچھ بیان کر دیا، کسی نے کچھ بیان کر دیا، کسی نے کچھ بیان کر دیا، ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیا۔
میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، ذہن دیا ہے، پوری باڈی کو بہترین تیار کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرے بھائی سوچا کرو، میں نا یہ 1-2 دن پہلے ایک جگہ سے گزر رہا تھا، بڑے پیارے امرود لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے سونے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ٹریفک ذرا آہستہ چل رہی تھی، ایک آدمی امرود لے رہا تھا، اتنے پیارے امرود تھے کہ آنکھیں بند کر کے خریدے جا سکتے تھے، اتنے خوبصورت، سونے اور تازہ تھے۔ لیکن وہ بندہ جو امرود لینے والا تھا نا، وہ چھانٹی کر کے پھر بھی لے رہا تھا۔ اور جب دین کی بات آئے تو پھر اللہ اگر توفیق نہ دے تو یہ میرے بھائیوں ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں دین کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون قرآن و حدیث کے بارے میں بیان کر رہا ہے اور کون قصے کہانیوں کو بیان کر رہا ہے۔ جب تک ہم یہ سوچیں گے نہیں نا، جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرے بھائی یہ سوال کیا کرو مولوی حضرات سے، مولانا صاحب یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اس کی سند کہاں ہے، یہ کہاں پہ آتا ہے، کس حدیث کی کتاب ہے، قرآن میں کس سپارے پہ ہے، کس رکوع میں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر عوام یہ پوچھنا شروع کر دے نا تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو اپنے خود بنائے ہوئے ہیں، ان کا سد باب خود ہی ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ بیت المقدس ہے۔ اللہ اکبر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، سارے نبی وہاں موجود تھے۔ اب امامت کا مصلی خالی تھا، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کا خیال تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ امامت کروائیں گے۔ کسی کا خیال تھا جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، آج وہ امامت کے مصلی پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ کسی کا خیال تھا جناب ابراہیم خلیل اللہ کو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے اپنا دوست کہا ہے، آج وہ امامت کے مصلی پہ آئیں گے۔ لیکن میں صدقے قربان جاؤں، اللہ رب العزت نے بتلا دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ لوگوں میرے محبوب کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ الفاظوں پر غور فرمانا، فرمایا کہ میرے محبوب کے ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام ہو، فرمایا میرے محبوب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مصلی پر امامت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج میرے بھائیوں آپ بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ذہین ہیں، جہاں دیدہ ہیں، بات کو سمجھنے والے ہیں۔ آج مولوی جب یہ کہتا ہے
ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ ہماری مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، استغفر اللہ۔ ایک انہی کا مولوی کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر کسی مجلس کے اندر، کسی محفل کے اندر، کسی مسجد کے اندر، کسی اجتماع کے اندر پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، کسی کی ہمت اور طاقت ہے، کسی کو اجازت ہے کہ وہ امامت کے مسئلے پہ کھڑا ہو جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا گیا ہے۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے چلے گئے، جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے چلے گئے، اور یارو اللہ نے اتنا حسن دیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ بھی چلے گئے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی آئے 63 سالہ زندگی پوری کر کے، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیو، جو عزت احترام آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، وہ نہ پہلے کسی کو ملا نہ آگے ملے گا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، کنز الاعمال میں لکھا ہے، کنز الاعمال حدیث کی موٹی موٹی کتابیں ہیں، 10 جلدوں میں تقریباً۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سے نا، اللہ کی ساری کائنات، جتنے بھی لوگ اس کائنات میں آنے ہیں یا آئے ہیں، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ان کی امتوں کو بھی، سارے انبیاء کی امتوں کو بھی، آدم سے لے کے قیامت کا آخری دن جو ہوگا، رات ہوگی، اس دن جو بھی انسان دنیا میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا، اور اس طرح دکھایا جس طرح آپ شیشہ دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو شیشے میں اپنی شکل صاف اور شفاف نظر آتی ہے۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کے اختیارات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر۔ ایک ایک بندے کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دیکھا، صاف اور شفاف، قریب سے۔ فرماتے ہیں جب میں اللہ کے پاس آیا واپس، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ ان کے علم میں ہے، مرضیاں رب کی چلتی ہیں، حکم رب کے چلتے ہیں، فیصلے رب کے چلتے ہیں۔ مالک کائنات پوچھتے ہیں، جبریل یہ تو بتا، ساری کائنات کے لوگوں کو تو دیکھ کے آیا ہے، کوئی خاص بات کیا لگی؟ کوئی اہم بات بتاؤ نا۔ عرض کی سونے ربا، ساری کائنات کا نظارہ کروایا آپ نے، میں نے ہر شخص کو دیکھا، لیکن اے رب العزت، جس طرح کا تو نے اپنے آخری نبی محمد کو پیدا کیا،
صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا اور کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل، رب کہتا ہے جبریل بات سن، تجھے نظر کہاں سے آتا؟ میں نے اس طرح کا کوئی اور بنایا ہی نہیں، تجھے نظر کہاں سے آتا؟ تو میرے بھائیوں، کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ رب کو پسند ہی نہیں۔ ہر مسلمان میں نے عرض کیا ہے، وہ چاہے دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ ہمارا دیوبندی بھائی ہے، چاہے وہ اہل حدیث بھائی ہے، ہر مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جب تک محبت نہیں ہوگی کامیابی نہیں ہوگی۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو مسلمانوں کو یہ بتانا پڑے کہ درود پڑھو، یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے، میرے بھائیوں آپ کی زبان اور منہ کھل جانا چاہیے، بلند آواز میں کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں احتیاط کیا کرو، کن چکروں میں کھوئے ہوتے ہو۔ محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں، نہ دنیا میں گزارا ہے نہ آخرت میں گزارا ہے۔ بڑکتا رہا ہے، بڑکتا رہے گا، بڑکتا رہا ہے، بڑکتا رہے گا، جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرے جو اطاعت، کرے جو اطاعت محمد کے دل سے، کرے جو اطاعت محمد کے دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھائی دلی طور پر محبت کرتا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ ہمیں دلی طور پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے پیر و مرشد اور کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے فضل سے جب تک زندگی ہے، جب تک اللہ نے سانس، آخری سانس تک اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، ہمارا ایک ہی رب ہے اور ایک ہی امام ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، عزت احترام سب کا ہے، کسی اور کو پیر و مرشد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو میں نے قرآن پاک کا جو شروع سے جو تلاوت کی ہے نا، ذرا غور فرماؤ۔ یہ جو کہتے ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، ان سے یارو سوال کیا کرو، پھر وہ آئندہ کبھی ایسی بات نہیں شرکیہ کہیں گے۔ سوال آپ کا ہونا چاہیے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں مدینے میں اللہ کے ہاں، یہاں وہاں کہیں نہیں ہے۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ غور سے ترجمہ سننا۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو سن لو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ الحجرات ترجمہ گھر جا کے پڑھ لینا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اب یہ کول خوانی جو کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، جو 40واں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس وقت قرآن پڑھتے ہیں۔ غور فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہیں آتا تھا؟ جن پر اللہ رب الرحمن نے قرآن کو نازل فرمایا، اور میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتا ہوگا، میرے بھائیو تصور کر سکتے ہو رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہوگا؟ صحابہ خوش قسمت کہ اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیٹھ کے ساتھ دیدار کیا کرتے تھے، ساتھ رب کا قرآن سنا کرتے تھے۔ کیسا منظر ہوگا؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قرآن نہیں آتا تھا؟ اگر آتا تھا تو انہوں نے اس موقع پر پڑھا؟ ان سے زیادہ قرآن کون اچھا پڑھ سکتا تھا؟ جن پر پورا 30 بارے اللہ نے نازل فرمائے۔ سونا مکے میں ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، سونا مدینے میں ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، سونا بدر کے میدان میں ہے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ قرآن پڑھا؟ کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے؟ اس موقع پر، دانوں پر، کھجوروں کی گٹھلیوں پر، تسبیحوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فوت نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کوئی صحابی، کوئی عزیز، کوئی گھر والا، کوئی خاندان میں سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اور میرے نبی کے آگے نہ بڑھنا۔ یہ آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ میں آج ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کوئی بات سکھائی جس کے آخر میں نبی کا لفظ آتا تھا، جس کے آخر میں نبی کا لفظ آتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پڑھایا، وہ رسول پڑھ رہا تھا۔ اب دیانتداری سے بتاؤ کہ نبی کو برا لفظ ہے؟ بڑا اونچا لفظ ہے، بڑی شان والا لفظ ہے۔ رسول بھی بڑا اونچی لفظ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے اس پروانے دیوانے کو، میں نے تجھے نبی پڑھایا ہے، تو رسول پڑھ رہا ہے۔ اب اس کا موقف سنیے گا۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بہت ہوئے ہیں، رسول کم ہوئے ہیں، اور پھر آپ جیسا رسول جو کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس محبت کی وجہ سے نبی کی بجائے رسول کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے کہا کہ دین وہ ہے جو میری زبان سے نکلے، جہاں نبی نکلا ہے وہاں تم نے نبی پڑھنا ہے، جہاں میری زبان اقدس سے رسول نکلے گا تم نے رسول پڑھنا ہے۔ ہم کہاں کھوئے بیٹھے ہیں؟ کن چکروں میں بھولے ہوئے ہیں؟ کن محبتوں کو ہم نے اپنی جوڑیوں میں ڈالا ہوا ہے؟ کبھی دانوں پہ پڑھ رہے ہیں قرآن،
کبھی کھانوں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں. جس عظیم ہستی پر قرآن نازل ہوا اس عظیم ہستی سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، نہ ہوگا. اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام نہیں کیے. تم کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہاری محبت صحابہ سے زیادہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، ساری کائنات کے تہجد گزار، شیخ الحدیث، نیک نمازی، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، کائنات کے رب کی قسم سے اکٹھے ہو جائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. آقا نے فرمایا تھا نا، میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا نا کہ میرا کوئی صحابی مٹھی بھر خیرات کرے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، میرے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیو، قبر میں جانا ہے، جواب اللہ کو دینا ہے. چھوڑو دنیا کے لوگوں کو، جو صحیح کہتا ہے اس کی بات مان لو. جو کھٹکے نا ذہن کے اندر، یار یہ مسئلہ تو کبھی سنا ہی نہیں، یہ کہاں سے بیان کر رہا ہے، یا فلاں مولوی صاحب کہہ رہے تھے یہ تو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. پوچھو بڑے ادب سے جا کے مولوی صاحب سے، احترام کے ساتھ ان کو کھانا کھلاؤ، دعوت پہ بلاؤ. حضرت یہ مسئلہ تو بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ کام نہیں کیے، تم کیوں کر رہے ہو؟ کہاں سے لیا تم نے یہ جو دین ہے؟ اس کو پسینہ نہ آ جائے تو میرا نام تبدیل کر دینا. اللہ کی قسم، یہ ہم نے چھٹیاں دی ہوئی ہیں ان کو، جو مرضی بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنا چاہیے، بڑا اجر ہے، لیکن کوئی بات تو قرآن اور حدیث کی ہو نا، کوئی اچھی بات ہو، پکی بات ہو. اب صحابہ کی ذرا فرما برداری دیکھو. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی ہے. دعا کرو سارے مکے اور مدینے کی رب ہمیں سیر کروائے. ہمارے مدرس اس مسجد کے قاری طیب محمدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، وہ گئے ہوئے ہیں آج کل عمرے پہ، اللہ ان کا سفر قبول فرمائے. نماز اذان سے آدھا گھنٹے پہلے ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ میرا پیغام دے دینا، میں اپنی مسجد کے ساری نمازیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. اور خوش نصیب ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا جانا آنا قبول فرمائے. مسجد نبوی کا منبر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچی مسجد تھی، چھوٹی مسجد تھی، جہاں جوتے اتارتے ہیں نا پیچھے، وہاں کھڑے تھے، بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، جگہ کی تلاش کر رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطبہ کہا، ارشاد فرمایا عبداللہ بیٹھ جا. جوتوں والی جگہ پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں. دیکھو فرما برداری کیسی ہے. نظر پڑی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر فرمایا عبداللہ وہاں کیوں بیٹھ کے ہو، آگے آ جاؤ. عرض کی سونیا میں اس لیے وہیں بیٹھ گیا تھا کہ کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے. یہاں پہ دین کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے.
جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث کے ساتھ ہے، سر عام جوم جوم کر پیش کیا جا رہا ہے، لوگ سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں۔ اللہ اس مولوی کو بھی ہدایت دے، اللہ ان مقتدیوں کو بھی ہدایت دے۔ جو کوئی کہتا ہے وہ صحیح نہیں کہتا، چھان بین کر لیا کولی، آٹے کی چھاننی ہمیں نہیں رکھی، چھاننی مار لیا کرو، گند نکل جایا کرے گا، بورا نکل جایا کرے گا، سوال کیا کرو۔ چاہے میرا جیسا مسکین ہو، مجھ سے بھی سوال کر لیا کرو، یہ مسئلہ جناب پہلی دفعہ سنا ہے، کہاں لکھا ہے؟ انشاءاللہ ہم پابند ہیں۔ اگر اس وقت نہیں بتائیں گے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اگلے جمعے آ جانا، میں حدیث کی کتاب لے آؤں گا، آپ پڑھ لیجئے گا۔ میرے بھائیو، عقیدے کی بات ہے تو یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کیا ہے۔ کتنا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس مسلمان کو نہیں پتا؟ اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کس کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کا نہیں ملا پتا؟ اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بار بار جنت کی بشارتیں ہوئیں، ان کے رتبے اور مقام کا کس کو نہیں پتا؟ اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ جناب پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا لقب ملا، کتنی عظمتیں ہیں۔ بچپن میں اسلام قبول کیا، کوئی اگر انہیں نہیں جانتا، ان کی عظمت کو نہیں جانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے تمام صحابہ کا، جو نبی کے صحابہ ہیں نا، میں ان کا امتحان میں نے خود لیا، میں نے رزلٹ خود دیا، 100/100 نمبر لیے۔ ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میرے اور آپ جیسے وہ گناہگار نہیں تھے، وہ پاسے کے سونے سے بھی اچھے تھے، وہ عظیم لوگ تھے، وہ بے مثال لوگ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال جانیں قربان کرنے والے تھے۔ اللہ ان کو مخاطب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا ابو بکر تم بھی سن لو، اے میرے عمر فاروق تم بھی سن لو، اے میرے عثمان غنی تم بھی سن لو، اے میرے علی تم بھی سن لو۔ ایک ایک صحابی کو مخاطب کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہارے درمیان میرا محبوب پیغمبر ہو، تمہارے درمیان میرا محبوب نبی ہو، تمہارے درمیان امام الانبیاء موجود ہوں، اگر تمہاری آواز ان سے اونچی ہو گئی تو یاد رکھنا تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ آج مولوی کہتا ہے یہاں اللہ کے رسول موجود ہیں، یہاں اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، اور پھر سپیکر میں بلند آواز میں بولتا بھی ہے، امامت بھی کرواتا ہے۔ میرے بھائیوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جو حکم دیا ہے، ان پر عمل کر کے ہی انسان زندگی میں بھی عزت پا سکتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پا سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔